اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متحدہ ہندوستان کے مشہور شاعر مولانا الطاف حسین حالی نے 1296 ہجری بمطابق 1879 عیسوی ایک لمبی نظم لکھی جو مسدس حالی کے نام سے 174 صفحات کی کتاب کی صورت میں شائع شدہ ہے۔ اس کتاب میں سے گزرتے ہوئے بشدت احساس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت یہ اشعار لکھوائے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود ہوا چاہتا تھا۔ یہ وہ اشعار ہیں جو صداقت احمدیت پر ایک روشن دلیل مہیا کر رہے ہیں، اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ نام نہاد علماء قوم کو بھول بھلیوں میں الجھائے ہوئے ہیں، اور یہ انتہائی ظالمانہ فعل ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، قبل اس کے کہ اشعار کے بیان کا سلسلہ شروع کیا جائے، خاکسار کتاب مسدس حالی کے دیباچہ میں سے چند ایک فکرے پیش کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں یہ کہ قوم کی حالت تباہ ہے، عزیز ذلیل ہو گئے ہیں، شریف خاک میں مل گئے ہیں، علم کا خاتمہ ہو چکا ہے، دین کا صرف نام باقی ہے، افلاس کی گر گر پکار ہے، پیٹ کی چاروں طرف دہائی ہے، اخلاق بگڑ گئے ہیں اور بگڑتے جاتے ہیں، تعصب کی گنگور گٹا تمام قوم پر چھائی ہوئی ہے، رسم و رواج کی بیڑی ایک ایک کے پاؤں میں پڑی ہے، جہالت اور تقلید سب کی گردن پر سوار ہے، امراء جو قوم کو بہت کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں غافل اور بے پرواہ ہیں، علماء جن کو قوم کی اصلاح میں بہت بڑا دخل ہے، زمانہ کی ضرورتوں اور مصلحتوں سے ناواقف ہیں، ایسے میں جن سے جو کچھ بن آئے تو بہتر ہے، ورنہ ہم سب ایک ہی ناؤ میں سوار ہیں، اور ساری ناؤ کی سلامتی میں ہماری سلامتی ہے۔ ہر چند لوگ بہت کچھ لکھ چکے ہیں اور لکھ رہے ہیں، مگر نظم جو کہ بالطبع سب کو مرغوب ہے، اور خاص کر عرب کا ترکہ اور مسلمانوں کا موروثی حصہ ہے، قوم کے بیدار کرنے کے لیے اب تک کسی نے نہیں لکھی۔ سامعین و ناظرین کرام، مذکورہ عبارت میں سے یہ فکرہ یہ کہ چند لوگ بہت کچھ لکھ چکے ہیں اور لکھ رہے ہیں، یعنی اس وقت ان حالات کا ذکر کیا جا رہا تھا جو کہ کتاب مسدس حالی سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ساری قوم اس وقت امام الزمان کے لیے چیخ و پکار کر رہی تھی۔ صداقت احمدیت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ سامعین و ناظرین کرام، یہ کہا جا رہا ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ مسلمان قوم تباہ ہو چکی ہے، اور اس تباہ حال قوم پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، نثر میں لکھا گیا ہے، مگر نظم میں نہیں لکھا گیا، جبکہ نظم میں لکھا جانا بھی چاہیے تھا، کیونکہ ہمارا اسلام جو عربوں سے ہمارے تک پہنچا ہے، وہ اپنے بڑے مقاصد کو نظم میں ذکر کیا کرتے تھے، یعنی نثر کی نسبت نظم زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ نظم سے قوم میں نئی زندگی کی روح نثر کی نسبت آسانی سے پھونکی جا سکتی ہے۔ اس لیے دیباچہ میں کہا جا رہا ہے کہ قوم کو بیدار کرنے کے لیے ابھی تک نظم میں نہیں لکھا گیا۔ سامعین و ناظرین کرام، نظم کی ضرورت بیان کرنے کے بعد
کتاب مقدس حالی کے دیباچہ میں لکھا گیا ہے یہ کہ اگرچہ ظاہر ہے کہ اور تدبیروں سے کیا ہوا جو اس تدبیر سے ہوگا، مگر ایسی تنگ حالتوں میں انسان کے دل پر ہمیشہ دو طرح کے خیال گزرتے رہے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دوسرے یہ کہ ہم کو کچھ کرنا چاہیے۔ پہلے خیال کا یہ نتیجہ ہوا کہ کچھ نہ ہوا، اور دوسرے خیال سے دنیا میں بڑے بڑے عجائبات ظاہر ہوئے۔ سامعین و ناظرین کرام، اور پھر قرآن مجید کی سورت الشورى کی آیت 29 لکھی ہے یہ کہ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، یعنی یہ کہ اللہ وہ ہے جو بارش کو نازل کرتا ہے بعد اس کے کہ وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہی ہے جو کارساز اور صاحب تعریف ہے۔ یعنی یہ کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق سخت قحط سالی کے بعد مادی بارش کی امید لگ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فریاد رسی کرتا ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے یہ امید باندھی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نازل کرے، یعنی امام مہدی و مسیح موعود کا نزول ہو۔ اس زمانہ سے گزرنے والا دانشور ان حالات میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق امت محمدیہ میں امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور آج کا ملا خدا تعالیٰ کے فعل نزول رحمت کی مخالفت کر رہا ہے اور قوم کو گمراہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونے سے لرزاں اور ترسا نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، کتاب مقدس حالی کے دیباچہ میں اس نظم لکھنے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ قوم کے ایک سچے خیر خواہ نے ان سے ملامت کی اور غیرت دلائی کہ حیوان ناطق ہونے کا دعویٰ کرنا اور خدا کی دی ہوئی زبان سے کچھ کام نہ لینا بڑے شرم کی بات ہے۔ اور پھر دیباچہ میں لکھا گیا ہے یہ کہ ہر چند اس حکم کی بجا آوری مشکل تھی اور خدمت کا بوجھ اٹھانا دشوار تھا، مگر ناسے کی جادو بری تقریر جی میں گھر کر گئی، دل سے ہی نکلی تھی، دل میں جا کر ٹھہری، برسوں کی بجھی ہوئی طبیعت میں ایک ولولہ پیدا ہوا، اور باسی کڑی میں ایک ابال آیا۔ افسردہ دل، بوسیدہ دماغ جو امراض کے متواتر حملوں سے کسی کام کے نہ رہے تھے، انہی سے کام لینا شروع کیا، اور ایک مقدس کی بنیاد ڈالی۔ دنیا کے مکروہات سے فرصت بہت کم ملی، اور بیماریوں کے ہجوم سے اطمینان کبھی نصیب نہ ہوا، مگر ہر حال یہ دن لگی رہی۔ بارے الحمدللہ کہ بہت سے وقتوں کے بعد ایک ٹوٹی پھوٹی نظم اس عاجز بندہ کی بساط کے موافق تیار ہوگی، اور ناسے مشفق سے شرمندہ نہ ہونا پڑا۔ صرف ایک امید کے سہارے پر یہ راہ دور دراز طے کی گئی ہے، ورنہ منزل کا نشان نہ اب تک ملا ہے، اور نہ آئندہ ملنے کی توقع ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، ان الفاظ پر غور کریں۔ کہا گیا ہے کہ منزل کا نشان نہ اب تک ملا ہے اور نہ آئندہ ملنے کی توقع ہے۔ صرف اس وقت مایوسی ہی مایوسی تھی۔ اس قسم کی مایوسی کو وہی امید سے بدل سکتا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کرنا تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، کتاب مقدس حالی کے دیباچہ میں مزید یہ لکھا گیا ہے یہ کہ اس مقدس کے آغاز میں 5-7 بند تمہید کے لکھ کر اول عرب کی اس
اول عرب کی اس ابتر حالت کا خاکہ کھینچا ہے جو ظہور اسلام سے پہلے تھی اور جس کا نام اسلام کی زبان میں جاہلیت رکھا گیا ہے۔ پھر کوکب اسلام کا طلوع ہونا اور نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے اس ریگستان کا دفعتاً سرسبز و شاداب ہو جانا اور اس ابر رحمت کا امت کی کھیتی کو رحلت کے وقت ہرا بھرا چھوڑ جانا اور مسلمانوں کا دینی اور دنیاوی ترقیات میں تمام عالم پر سبقت لے جانا بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کے تنزل کا حال لکھا ہے اور قوم کے لیے اپنے بے ہنر ہاتھوں سے ایک آئینہ خانہ بنایا ہے جس میں آ کر وہ اپنے خط و خال دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کون تھے اور کیا ہو گئے۔ سامعین و ناظرین کرام، از راہ کرم ان الفاظ پر غور فرمائیں۔ کہا جا رہا ہے کہ قوم کے تنزل کا حال لکھا ہے تاکہ قوم دیکھ لے کہ ہم کون تھے اور کیا ہو گئے ہیں، اور پھر ان آنے والے الفاظ پر غور فرمائیں۔ دیباچہ میں لکھا ہے، اگرچہ اس جان کا نظم جس کی دشواریاں لکھنے والے کا دل اور دماغ ہی خوب جانتا ہے، بیان کا حق نہ مجھ سے ادا ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے، مگر شکر ہے کہ جس قدر ہو گیا اتنی بھی امید نہ تھی۔ ان مذکورہ الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کلام انتہائی محنت سے لکھا گیا ہے اور انتہائی سنجیدگی پر مشتمل ہے۔ اور دیباچہ میں مزید یہ بھی لکھا گیا ہے یہ کہ ہمارے ملک کے اہل مذاق ظاہراً اس روکھی پھیکی سیدھی سادی نظم کو پسند نہ کریں گے، کیونکہ اس میں تاریخی واقعات ہیں، چند آیتوں اور حدیثوں کا ترجمہ ہے، یا جو آج کل قوم کی حالت ہے اس کا صحیح نقشہ کھینچا گیا ہے۔ نہ کہیں نازک خیالی ہے، نہ رنگین بیانی ہے، نہ مبالغہ کی چاٹ ہے، نہ تکلف کی چاشنی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، مذکورہ الفاظ پر غور فرمائیں۔ مسلمان قوم کا دانشور شاعر جو اس وقت گہری نظر سے قوم کی حالت کو دیکھ رہا تھا اور پھر ان حالات کا صحیح تاریخی واقعات قرآن مجید اور حدیث کے تناظر میں تجزیہ کر رہا ہے، خاکسار دوبارہ ان مذکورہ الفاظ کو پڑھتا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے ملک کے اہل مذاق ظاہراً اس روکھی پھیکی سیدھی سادی نظم کو پسند نہ کریں گے، کیونکہ اس میں تاریخی واقعات ہیں، چند آیتوں اور حدیثوں کا ترجمہ ہے، یا جو آج کل قوم کی حالت ہے اس کا صحیح نقشہ کھینچا گیا ہے۔ نہ کہیں نازک خیالی ہے، نہ رنگین بیانی، نہ مبالغہ کی چاٹ ہے، نہ تکلف کی چاشنی۔ یہ الفاظ کتاب مقدس حالی کی پہلی اشاعت کے دیباچہ میں لکھے گئے ہیں، اور پھر مزید اس دیباچہ میں لکھا گیا ہے، گویا اہل دہلی و لکھنؤ کی دعوت میں ایک ایسا دسترخوان چنا گیا ہے جس میں ابالی کھچڑی اور بے مرچ سالن کے سوا کچھ نہیں، مگر اس نظم کی ترتیب مزے لینے اور واہ واہ سننے کے لیے نہیں کی گئی، بلکہ عزیزوں اور دوستوں کو غیرت اور شرم دلانے کے لیے کی گئی ہے۔ اگر دیکھیں اور پڑھیں اور سمجھیں تو ان کا احسان ہے، ورنہ کچھ شکایت نہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، اس پروگرام میں کتاب مقدس حالی کے دیباچہ میں سے چند ایک فقرے پیش کیے جا سکے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں اس کتاب کے اشعار پیش کیے جا رہے ہوں گے۔ کتاب مقدس حالی خدا کا خوف رکھنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مستند دستاویز ہے۔
اس کتاب کے اشعار میں علامات زمانہ امام مہدی و مسیح موعود کے پورا ہونے کا ذکر ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے کوئی دعویٰ نہ کیا تھا۔ کتاب مسدس حالی 1296 ہجری بمطابق 1879 عیسوی میں لکھی گئی، اور اس کے ایک سال بعد یعنی 1880 میں سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی معرکۃ الآراء کتاب براہین احمدیہ کی پہلی جلد شائع ہوئے۔ اس میں بھی آپ علیہ السلام نے اپنا کوئی دعویٰ معمور من اللہ ہونے کا بیان نہیں کیا۔ کتاب براہین احمدیہ میں قرآن مجید کی حقانیت اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو دوسرے مذاہب کے بالمقابل انعامی چیلنج کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ بالآخر احمدی احباب سے درخواست ہے کہ وہ اپنے زیر تبلیغ افراد سے ایسے پروگرامز شیئر کرتے رہیں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔